جب اس زمین پہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت قریب آیا تو تاریخ گواہ ہے 30 عام الفیل 11 رجب کو امام علی علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آتی ہے اور دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اے اللہ اپنے ولی کا ظہور فرما۔ تو بس دیوار کعبہ کا ٹوٹنا تھا اور امام علی علیہ السلام کی والدہ کا اندر داخل ہونا تھا۔ یہ منظر حضرت عباس ابن عبد المطلب دور سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا تو لوگوں کو چیخ چیخ کے کہنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی، آؤ کعبے کا دروازہ کھول کے ان کو باہر نکالتے ہیں۔ یہ بات مکے سے پورے عرب میں پھیلنے لگی، لوگ دور دور سے آنے لگے کہ ابو طالب کی زوجہ جس کی پیٹ میں بچہ تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ بھی دیوار سے۔ لوگ خانہ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کسی سے بھی اللہ کے گھر کا دروازہ کھلتا نہیں ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں 2 لوگ مطمئن تھے، ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاریخ نے لکھا عرب کی سرزمین پہ اس سے پہلے اتنا ہجوم ایک جگہ اکٹھا نہیں ہوا تھا۔ بس تاریخ 13 رجب 30 عام الفیل سب خانہ کعبہ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں دیوار کعبہ ہلنے لگی اور وہی شغاف پھر سے ظاہر ہوا۔ سب لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں حضرت ابو طالب فرمانے لگی اے محمد جاؤ دیکھو۔ اللہ کے رسول اپنے مبارک قدموں سے خانہ کعبہ کے اندر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا ایک نورانی بچے کے نور سے پورا خانہ کعبہ چمک رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امام علی کی والدہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میری ماں آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ تو بی بی فاطمہ بنت اسد فرمانے لگی اے میرے بیٹے محمد، اللہ نے جیسے ہی اس بچے کا ظہور کیا تب سے لے کے نہ یہ بچہ روتا ہے نہ دودھ پیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسکرا کے جیسے ہی بچے کو گود میں اٹھایا تو وہ بچہ مسکرا کے اپنی آنکھیں کھولنے لگا۔ اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام علی علیہ السلام کے منہ میں دی اور امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی زبان چوسنے لگی۔ پھر جیسے ہی رسول اللہ اپنی گود میں امام علی علیہ السلام کو لے کے باہر آتے ہیں تو سارا عرب اس بچے کے نور اور فضیلت کو دیکھ کے جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور آپس میں کہنے لگتے ہیں کہ اس کا نام کیا رکھیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے لوگو، اس طرح سے آج سے پہلے کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ اس بچے کی ولادت علی ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس بچے کا نام بھی علی رکھا جائے، یعنی وہ بلندی جس بلندی پہ کوئی پہنچ نہ سکے۔ بس فضا میں علی علی کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ اتنے میں جناب ابو طالب امام علی علیہ السلام کو لے کے اپنے گھر کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کسی منافق نے کہا اے ابو طالب کیا وہ رسم نہیں کرو گے جو ہر بچے کے ساتھ کی جاتی ہے؟ مکے میں یہ رواج تھا کہ پیدا ہونے والے بچے پہ سانپ چھوڑتے تھے، اگر سانپ بچے کو مار دیتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد نہیں، لیکن اگر سانپ بچے کو کچھ نہیں کرتا تھا تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بچہ اپنے باپ کی اولاد ہے اور ہمارے لیے قابل عزت بنے گا۔ حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کو دیکھا، امام علی علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جگہ امام علی علیہ السلام کو رکھ کے کہنے لگے لاؤ اس سانپ کو جس پہ تم فخر کرتے ہو۔ وہ سانپ چھوڑا گیا۔ جیسے ہی امام علی علیہ السلام کے قریب وہ سانپ آتا ہے، امام علی علیہ السلام اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کے چیر دیتے ہیں۔ بس سب لوگ زور زور سے کہنے لگے کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا۔ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں حیا اور کسی چیز کو چیر کے پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ۔ تو لوگ دور دور سے کہنے لگے کہ حیا درہ، کہ بچے نے سانپ کو چیر دیا، اور یہ آواز فضا میں گونج گونج کے یوں معلوم ہونے لگی جیسے کوئی کہہ رہا ہو ہے درہ ہے درہ ہے درہ۔ اس آواز کو سن کے آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بچہ حیدر ہے، وہ شیر جو سانپ کو چیر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے۔
سلام ہو اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی شجاعت پر، سخاوت پر، امامت پر، سلام ہو ہر اس شخص پر جو امام علی علیہ السلام کی فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے، فضیلت سن کے خوش ہوتا ہے۔ أمانة وهبتها يد القدرة للوجود، فأبت السماوات والأرض والجبال حملها، لم تسبق بقرابة في رحم، ولا بسابقة في دين، هو صاحب السر العظيم والمولد الكريم، هو سيف الله المسلول، فكان ومحمد من شجرة واحدة أذهب الله عنها الرجس، يقاتل على التأويل، ولا تأخذه في الله لومة لائم، قد وتر فيه صناديده، والمذكور في سالف الأزمان، فالق هامة الكفر، أمين الله على كتابه، والقيم بدينه، والحافظ لآياته، والمجاهد في سبيل الله، رفعت الأقلام وجفت الصحف، اللهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه۔ تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی علی بن ابی طالب، سب سے مظلوم ہستی، جن کی اولاد کا بچہ بچہ ذبح کر دیا، خود بھی شہید ہوئے اور آگے نسل بھی ساری ذبح۔ آج کی رات 21ویں روزے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا، شہید تو پھر 2 دن کے بعد ہوئے، موت تو 2 دن کے بعد واقع ہوئی، لیکن 21 کی رات تھی۔ علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن انعوى بعيزي بن زيشان بن عيسر
بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ تمام دعوے جھوٹے ہیں ابو سفیان۔ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ کیا تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان بند کرے؟ تم لوگوں میں کوئی ہے جو اس کافر کی زبان کو بند کرے؟ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ علی اے عالمین کے پروردگار، بدر میں تو نے ہم سے عبیدہ کو لے لیا اور احد میں حمزہ کو۔ یا اللہ، یہ علی تیرے رسول کا چچا زاد بھائی ہے۔ اے میرے اللہ، اس کا ہاتھ تھام لے اور اسے دشمن پر فتح و نصرت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ ہم اہل بیت کے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو نے میرے غصے کو بھڑکایا تو میں نے اپنے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگر میں تجھ پر اپنے غصے کو ٹھنڈا کیے بغیر تجھے قتل کر دیتا تو میں اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو مقدم کرتا۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا تو میں نے خود کو پرسکون کیا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی، اور اب میں تمہارے اوپر اللہ کے حکم کو جاری کر رہا ہوں۔ اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے تو محبت و الفت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ فضول باتیں مت کرو۔ تمام انبیاء کا راستہ ایک ہی ہے۔ ہم کبھی بھی اپنے نبی موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین۔ ہم آپ کے سوا کوئی نہیں۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ رسول اللہ کی دختر ہیں۔ اور وہ زوجہ ہے علی کی۔ صحیح کہا، یہ فاطمہ الزہرا ہیں جو دونوں جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب اہم، ہمارے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے۔ محمد لشکر لے کر نہیں آئے۔ دیکھو کتنے سکون اور اطمینان سے آ رہے ہیں۔ اہم دیکھو، محمد اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو مصیبت میں مبتلا ہونے کے لیے لا رہے ہیں۔ اگر محمد اپنی دعوت میں سچے نہ ہوتے تو اپنے خاندان والوں اور عزیزوں کو یہاں سے دور کسی مقام پر چھوڑ آتے۔ یہ ہاتھ جو میں دیکھ رہا ہوں اہم، اگر دعا کے لیے اٹھ گئے تو یاد رکھنا کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ ان بد دعاؤں کا نجران اور اہل نجران پر کوئی اثر نہ ہو۔ جلدی اے عذاب کرنے والے خدا، جلدی کر، ہم پر لعنت کرنے والوں کو نہ چھوڑنا، اور ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں، ان سے کہو ہم پر لعنت نہ کریں۔ اے محمد ٹھہرو، رک جاؤ، ہم پر لعنت نہ کرنا، لعنت نہ